الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں تو مباش اصلا کمال اینست بس رو درو گمشو وصال اینست بس کار سازے کار ماں درکار ماں فکر ماں درکار ماں آزار ماں حمد و صلات کے بعد
اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو چیزیں زیادہ ضرورت کی ہیں، جن کے بغیر انسان کا جینا، زندہ رہنا محال ہے، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کثرت سے پیدا فرمایا۔ پانی یہ اللہ تعالیٰ کی وہ بیش بہا نعمت ہے کہ جس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے پانی کو وافر مقدار میں پیدا کیا۔ دنیا میں 3 حصے پانی ہے، ایک حصہ خشکی ہے۔ انسان کو پانی کی اشد ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان اور کوئی بھی ذی روح چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے دریا بہا دیے، چشمے نکال دیے، اللہ تعالیٰ نے پانی کی بارشیں فرما دیں، کیونکہ یہ انسان کے لیے بیش قیمت چیز ہے۔ اس کی قیمت کوئی نہیں ادا کر سکتا، صرف انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ کما حقہ، اس کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت وافر مقدار میں موجود ہے، ہم بغیر قیمت کے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ورنہ اس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک عابد جو رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف رہتا تھا، اس کو یہ زوم ہوا کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں اور میں جنت کا حقدار ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا۔ وہ حج سے واپسی پر جہاز ٹوٹ گیا، کسی تختے پر بیٹھا اور کسی ویران جزیرے کے اندر اتر گیا۔ جو اس کے پاس زیادہ راہ تھا وہ اس نے استعمال کیا، اور جب بھوک اور پیاس سے نڈھال ہوا
تو اس وقت ایک فرشتہ انسان کی صورت میں سامنے سے گزرا. اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے بندے، میں بھوک سے مر رہا ہوں، یہ کھانا اور یہ پانی مجھے دو. اس نے کہا بھی یہ بغیر قیمت کے تمہیں نہیں ملے گا. اس نے کہا میرے پاس قیمت تو کوئی نہیں ہے، میں دعائیں دے سکتا ہوں. اس نے کہا دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، تم نے جتنی عبادت کی ہے اپنی زندگی میں اس کا ثواب تم مجھے دے دو، میں تمہیں ایک وقت کا کھانا اور پانی دیتا ہوں. اس نے سوچا کہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی تو میں اور عبادت کر لوں گا. اس نے لکھ کر دے دیا کہ میں نے اپنی زندگی کی تمام عبادتیں، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، جو کچھ کیا ہے وہ میں اس ایک وقت کے کھانے کے عوض اس کو دیتا ہوں. اس کے بعد جب وہ واپس آیا تو کسی بزرگ نے کہا کہ تمہیں اپنی عبادت کا قیمت کا پتہ چل گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی. تم ساری زندگی عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ کے ایک نعمت پانی کا شکریہ تم نہیں ادا کر سکتے. باقی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکو گے. اسی طرح سانس کی آمد و رفت، سانس کا اندر آنا اور باہر نکلنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اگر ہوا نہ ہو، آکسیجن نہ ہو، سانس اندر باہر نہ ہو تو انسان کا زندہ رہنا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار کے اندر آکسیجن اور ہوا کو پیدا کر دیا جو بغیر قیمت کے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے. کلام پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کی جس کلام کی ہمیں زیادہ ضرورت تھی، بسم اللہ شریف، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کے اندر کثرت سے رکھا. سورہ فاتحہ کی ابتدا میں بسم اللہ، ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ، کیونکہ بسم اللہ اللہ تعالیٰ کا وہ مبارک نام ہے کہ جس کے بغیر ہمارا گزارا مشکل ہے. جب تک بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تو اس کام کے اندر برکت نہیں ہوتی. ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ شریف پڑھنا کا حکم ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل
امر ذی بال لم یبدأ باسم اللہ فہو اقطع واجزم او کما قال، کہ جو بھی کام بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے نام سے نہ شروع کیا جائے، اس کام کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ لہذا ہمارے لیے ہر کام سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لینا، بسم اللہ شریف پڑھنا، یہ مسلمان کے لیے برکت کا ذریعہ ہے۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو اس کام کے اندر، اس کھانے کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ کھانا کھاؤ تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھے۔ جب کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے تو وہ کھانا شیطان کی شرکت سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو بھی کام کیا جائے اس کام کی ابتدا میں بسم اللہ شریف ضرور پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ بسم اللہ کی برکت سے اس کام میں برکت ڈال دیتا ہے اور وہ کام کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا لفظی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع، جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا دو نام، تین نام ذکر ہوئے۔ اللہ جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے ذاتی، اور رحمان اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور رحیم اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت ہے۔ اور ان تین ناموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار عظمتیں رکھی ہیں، فوائد رکھے ہیں۔ جو آدمی بسم اللہ شریف پڑھتا ہے ہر کام کی ابتدا میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شامل حال ہوتی ہیں، اور وہ انسان اس کام کے اندر کامیاب ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اس کی جتنی اہمیت کا لحاظ رکھو، جتنا زیادہ پڑھو اتنا بہتر ہے۔ بعض روایتوں کے اندر اس کے پڑھنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ من قال بسم اللہ مرتن لم یبقى من ذنوبہ ذرۃ، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا عظیم نام بسم اللہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بے شمار احسانات کیے۔ ان احسانات میں سے ایک بسم اللہ شریف بھی ہے۔ جو آدمی ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ شریف پڑھے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کے اس نام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد رکھے تو علماء نے لکھا ہے
کہ پورا دن رات دن عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا۔ اس کے اندر 19 حروف ہیں اور 5 گھنٹے 24 گھنٹوں میں نمازوں کے لیے مخصوص کر دیں اور باقی 19 گھنٹے جو آدمی ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ شریف پڑھے گا، بسم اللہ کا کثرت سے ذکر کرے گا، تو اللہ تعالی ہر روز 19 گھنٹوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھے گا۔ یہ تمام باتیں تفاسیر کے اندر اور وعظ و نصیحت کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ یہ شفا ہے ہر بیماری کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ہر نام کے اندر شفا ہے، اور بسم اللہ شریف میں بھی شفا ہے۔ جو ایمان و عقیدے کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھ کر کھائے گا، پیے گا اور کثرت سے بسم اللہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں سے نجات دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے گا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہرقل بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ میرے سر میں درد ہوتا ہے، کوئی علاج تجویز فرمائیں۔ آپ نے ایک ٹوپی بھیج دی، فرمایا اس کو اپنے سر پہ رکھا کرو۔ جب وہ ٹوپی سر پہ رکھتا تھا تو سر کا درد ختم ہو جاتا تھا۔ جب اس کو دیکھا گیا تو اس ٹوپی کے اندر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری کو دور کر دیا، اور جب وہ بسم اللہ والی ٹوپی سر پہ رکھتا تھا تو اس کو درد نہیں ہوتا تھا۔ اور بسم اللہ شریف پڑھ کر انسان کھانا کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو زہریلے اثرات سے محفوظ کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، اللہ تعالیٰ کا وہ نام، اللہ وہ ہے کہ لا یضر مع اسمہ شیء، کہ اس کے ساتھ کوئی چیز ضرر نہیں پہنچاتی، لہذا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جائے تو وہ کھانا مفید ہو جائے گا اور مضر اشیاء سے اللہ تعالیٰ اس کھانے کو پاک کر دے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانا کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر شفا ڈال دیتا ہے اور انسان بے شمار بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ بڑی فضیلت ہے بسم اللہ شریف کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بسم اللہ کے بارے میں جب حضور کو معراج ہوئی تو آپ نے جنت کے اندر 4 نہروں کو ملاحظہ فرمایا، شہد کی نہر، پانی کی نہر، شرابن طہورا کی نہر اور دودھ کی نہر۔ پوچھا جبریل امین یہ کہاں سے آتی ہیں؟ تو حضرت جبریل امین حضور علیہ السلام کو لے کر ایک مقام پر پہنچے، وہاں ایک قبہ تھا جس پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی۔
آپ نے بسم اللہ پڑھی، دروازہ کھل گیا، اس کے چاروں کونوں سے میں بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں بسم اللہ کے میم سے شہد کی نہر نکل رہی تھی، دوسرے کونے کے اندر لفظ اللہ کی ہے سے دودھ کی نہر، اور تیسرے کونے میں رحمان کے میم سے شرابن طہورا کی نہر، اور چوتھے کونے میں پانی کی نہر۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی ہر کام کی ابتدا کے اندر کثرت سے بسم اللہ شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر ان چاروں نہروں سے مالا مال فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو عظمت اور بلندی عطا فرمائے گا۔ تو بسم اللہ شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ بعض اولیاء کاملین کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہ یہی ورد بتاتے ہیں کہ بسم اللہ شریف کثرت سے پڑھیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام مشکلات کو حل کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بیماریوں کو دور کر دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بسم اللہ شریف کی تعظیم کی جائے، اس کی عظمت کو اپنے دل کے اندر رکھا جائے۔ آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ بسم اللہ کا ادب کرنے کی بنا پر حضرت بشیر حافی کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کے اندر بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت بشیر حافی راستے پر جا رہے تھے شراب پینے کے لیے، تو راستے میں کاغذ کا پرزہ ملا، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ جب آپ نے بسم اللہ شریف کو دیکھا، اس کی عظمت ان کے دل پر وارد ہوئی، اور بسم اللہ شریف کو دیکھ کر ایک دم آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے رب کا یہ مبارک نام بسم اللہ شریف زمین پر کیچڑ کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے فوراً اٹھایا، اس کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد کسی بلند مقام پر رکھ دیا، اور وہ چلے گئے۔ اس زمانے کے ایک ولی کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ جا کر بشیر حافی کو خوشخبری سنا دو۔ وہ آئے اور کہا کہ تم نے بسم اللہ شریف کی تعظیم کی ہے، اس تعظیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ یا بشر طیبت اسمی فتبناک، تو نے میرے نام کو پاک کر دیا کیچڑ سے، میں نے تجھے گناہوں سے پاک کر دیا۔ ورفعت اسمی فرفعناک، اور تو نے میرے نام کو بلند مقام پر رکھا، لہٰذا میں نے تجھے ولایت کے اندر بلند مقام عطا فرمایا۔ تو حضرات، ہر کام کی ابتدا میں اگر بسم اللہ شریف پڑھی جائے، وہ کام کبھی بگڑتا نہیں، اس میں برکتیں ہوتی ہیں، اور اس میں بے شمار حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ شریف ضرور پڑھی جائے، کیونکہ بسم اللہ شریف پڑھنے سے اس کام میں برکت ہوگی اور وہ کام کبھی بگڑے گا نہیں۔ ایک تفاسیر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے بڑا مشہور، کہ ایک وزیر جو عیسائی تھا، اس کی بیٹی نے کسی عالم دین سے سن لیا کہ بسم اللہ شریف کے اندر اتنی برکتیں ہیں کہ جو آدمی بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا، اور اس کے تمام بگڑے ہوئے کام
اللہ تعالیٰ سدھار دیتا ہے۔ اس کے دل میں بسم اللہ شریف کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ وہ رات دن اس نے پڑھنا شروع کر دیا، جو بھی کام کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کرے۔ وزیر کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ لوگ کہیں گے اس کی بیٹی مسلمان ہو گئی ہے، اس کو منع کیا، مارا، لیکن بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام کی ایسی محبت اس کے دل میں جاگ اٹھی تھی کہ وہ بسم اللہ کو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ تو بڑی بدنامی کا سبب ہے، کوئی ایسا طریقہ کیا جائے کہ اس کو سزا ملے اور اس سے جان چھوٹ جائے۔ اس کے پاس بادشاہ کے خزانوں کی چابی تھی، وہ بیٹی کو دی اور کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھو، تو جس سے وہ چابی گم ہو جاتی تھی اس کی سزا موت تھی۔ تو جب اس کو دیا تو اس نے بسم اللہ کہہ کر اپنے مقام پہ اس کو رکھ دیا۔ دوسرے دن اسی دن وزیر نے اس کی آنکھ بچا کر وہ چابی اس سے لی اور جا کر دریا میں ڈال دی کہ میں جب کل اس سے مانگوں گا، جب یہ نہیں دے سکے گی تو اس کو سزائے موت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور بسم اللہ کی برکت کہ وزیر گھر میں مچھلی لے کر آیا، جب بیٹی نے اس کو چاک کیا تو اس میں سے وہی چابی نکل آئی۔ اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کر وہ چابی وہیں رکھ دی جہاں پہلے رکھی ہوئی تھی، اور جب وزیر نے پوچھا کہ چابی کہاں ہے تو اس نے جناب وہیں سے چابی اٹھا کر وزیر کو دے دی۔ وزیر بڑا حیران ہوا، پوچھا یہ کیسے؟ اس نے پورا واقعہ سنایا تو وزیر اتنا متاثر ہوا کہ اس نے بھی بسم اللہ کی عظمت کو تسلیم کر لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسلمان ہوا تو اس کے خاندان والے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ تمام بسم اللہ شریف کی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہم سب کے گھر والوں کو ہر کام کی ابتدا میں اور ہر وقت بسم اللہ شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بسم اللہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔